بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ورلڈ انگیج ایشوز کے لحاظ سے گفتگو چل رہی ہے اور کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ مسلمانوں کو زمین سے مٹانے کے لیے تاپڑ توڑ طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے سیاچن گلیشیئر کا ہم نے واقعہ سنا تھا، بھی انڈیا نے وہاں پہ قبضہ کیا، تو ہمارے ایک فوجی رہنما تھے ضیاء الحق، انہوں نے بیان دیا یا نہ دیا ہمارے تک یہ بات پہنچی، اس وقت ہم اخبار بھی کہیں پڑھتے تھے کہ اس نے کہا کہ یہاں تو نہ کوئی گھاس ہے نہ پھوس ہے، اس کا ہم کیا کریں گے۔ البتہ یہ بیان ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس لیے بھی یہ لوگ اگر پی پی کے ہیں تو اس کا بیان اس کو سنا دو تاکہ یہ لوگ آپس میں سیاسی بیانات جاری کریں۔ تو لیکن پی پی ہو یا فوج ہو، مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، پاکستان کی زمین کی حفاظت کے لیے تو سب ایک ہیں۔ تو بہرحال یہ بیان ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اگر ایسا بیان دیا ہے ضیاء الحق نے بھی وہاں گھاس ہے نہ پھوس ہے، ہم وہاں کیا کریں گے، تو پھر یہ بات بیان ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خود تو میں نے یہ بیان پڑھا نہیں ہے، سنا بہت ہے میں نے محفلوں میں۔ اور اگر اس بات کا صحیح طریقے سے بھارت کی روک تھام کی جاتی تو 1988 میں بہاولپور کا فضائی حادثہ پیش نہ آتا۔ اس شیطانی جال نے بھارت سے مل کر یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچایا۔ یہ بھی 1971 کی طرز کا حادثہ ہے، یعنی وہاں امیر عبداللہ نیازی تھا خارجہ بارڈر پر، یہ ملک کے داخلہ کے اندر یہ ہماری فوج کا بڑا نقصان ہوا 1971 کے بعد۔ یہ آمنہ جو ہے حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ سلام اللہ علیہ، عبداللہ علیہ السلام جو ہے یہ والد گرامی ہے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو بہرحال یہ جو ہم نے سنا تھا 10,000 کا ایک لباس خریدنا پڑتا ہے، فوجی کو پہننا پڑتا ہے جب یہ مقابلہ ہوتا ہے، وہاں پہ جنگ لڑی جاتی ہے سیاچن گلیشیئر میں۔ اور پھر یہ بریگیڈیئر محمود شاہ کے ذریعے یہ بات بھی بتائی گئی کہ بڑی ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے کہ دماغ بھی یخ بستہ ہو جاتا ہے، دماغ کی بھی جو ہے نا کلفی جم جاتی ہے، دماغ بھی جم جاتا ہے۔ وہ تو شیطانی قوتیں مسلمانوں کے دماغ جمانے پر تلی پڑی ہیں پوری زمین پر، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پھر پشاور آرمی اسکول میں جو نقصان ہوا، استانی کو آگ لگائی گئی، یہ بھی وہی ایک والی بات ہے کہ بھئی اب یہ گھاس ہے نہ پھوس ہے، اب ہمارے کام کی نہیں تو اس کو آگ لگا دو۔ یہ بھی اروڑا سنگھ، رنجیت سنگھ بھارت کی تھیوری ہی ہے، اور پاکستان کا بڑا بری طرح نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جو ہمارے قاتل ہیں ان کی ہمارے میڈیا سے اور ہمارے لوگوں سے، عام لوگوں سے بھی ان کی تعریف کروائی جاتی ہے۔ اسپین میں، امریکہ میں کوئی نامعلوم مردود آگ ہے جو مسلمان کی دشمن ہے۔ اب پشاور کی اگر بات آئی ہے، بھئی استانی کو آرمی اسکول میں آگ لگی ہے، تو یہ غفار خان بھی پشاور سے تعلق رکھتا تھا، اس کا نام بھی سردا گاندھی رکھا گیا۔ تو غفار خان جو ہے وہ مسلم لیگ کو چھوڑ کے گاندھی سے جو محبتیں کرتا تھا اور سرحد کا گاندھی کہلواتا تھا، اس نے یا اس قسم کے کچھ اور لیڈر بھی تھے جو پاکستان بننے کے خلاف تھے، یہ بیان بھی سامنے آیا کہ بھائی اچھا ہوا کہ پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہ ہوا۔ توبہ نعوذ باللہ کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بن رہا ہے، جہاں وہ آزادانہ طور پر شخصی، مذہبی اور جمہوری آزادیوں سے زندگی گزاریں گے، تو مسلمان کی آزادی کو وہ گناہ کہہ رہے ہیں۔ چلو غفار خان ایک گناہ گار امتی ہے، اس نے یہ کہا کس نے، یہ کو اصل میں کہہ کون رہا ہے؟ چلو غفار خان تو استعمال ہو گیا۔ اچھا یہاں میں یہ بات ہی واضح کر دوں کہ غفار خان ایک گناہ گار امتی، گاندھی کا یار بنا وہ، آج ہماری پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے، جو غدار ہے، اور بھارت کی آگ میں کون غرق ہے، یعنی کہ غفار خان کی طرح۔ دیکھو غفار خان ایک امتی ہے گنہ گار، چلو وہ تو استعمال ہو گیا۔ یہ ہمارا جو عبد القادر پیش امام ہے بادشاہی مسجد کا، یہ تو بڑا ایک غیر سیاسی آدمی
اور ایک عام مسلمان امت کا ایک عام آدمی ہے، اس کا نام عبد القادر، جو ابھی تو پتہ نہیں کون ہے پیش امام، کسی زمانے میں یہاں پہ برطانیہ کی ملک آیا کرتی تھی یا شہزادی، تو وہ یہاں پہ امام تھا، میں کچھ خبریں سنتا تھا۔ وہ تو غیر سیاسی آدمی ہے، اس کو بھی شیطان اتنا ہی دشمنی کے لیے استعمال کرتا ہے جتنا کہ وہ غفار خان کو استعمال کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہیرا منڈی بادشاہی مسجد کے ساتھ ہے یہ 10 نمبر ہے، اور وہ عبد القادر جو پیش امام بادشاہی مسجد کا، اس کو وہ 9 نمبر کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے۔ اور غفار خان کی گاندھی سے یاری بھی، گاندھی 10 نمبر اور غفار خان 9 نمبر، یہ دونوں امتی ہیں۔ ایک تو غیر سیاسی آدمی، صرف پیش امام ہے مسجد کا جو ہے، ایک سیاسی آدمی تھا جو کانگریس سے محبتوں میں مرا پڑا تھا، دلیپ کمار کی طرح۔ اچھا، تو بہرحال وہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں، تو غیر سیاسی مسجد میں پیش امامت کرواتا ہے، لیکن شیطان ان کو ہی توبہ نعوذ باللہ اللہ کہتا ہے، اور ان کو 9 نمبر کہتا ہے، اور بھارت کو 10 نمبر۔ یعنی اگر وہ گائے کو خدا مانتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے اس اللہ سے بڑے ہونے کے لیے مسلمانوں کو ہی اللہ بناتے، تو جو گنہگار بندوں کو، آخری نبی کی امت کو، کیونکہ آخری نبی کی امت ہی اللہ کے نام پہ، انبیاء علیہ السلام کے نام پہ، ائمہ علیہ السلام کے نام پہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر ہی اپنے نام رکھیں گے۔ ان کو 9 نمبر کہہ کے جو ہے ان سے بڑا بنتے بھی، آپ یہ گاندھی کی بکری بن گیا غفار خان جو ہے۔ اتنے ہی دشمن وہ عبد القادر جو کہ پیش امام ہے بادشاہی مسجد کا، اس کے بھی وہ اتنے ہی دشمن ہیں۔ یہ ہیرا منڈی جن کو ہم کچھ قدر نہیں سمجھتے بھی، یہ کنجران نے بڑی کمائیاں کیتیاں، عزت تھا، پیسہ تھا کنجران کو بڑا ہوتا ہے، عزت تھا پھر خانہ دی تو نواباں دی ہے، لیکن یہ جن کی ہم عزت نہیں سمجھتے یہ ہمیں ٹھوک رہے ہیں۔ یہ ہیرا منڈی والے بادشاہی مسجد کے اوپر مسلط ہیں، یہ لوگ نمازیوں کے خلاف شیطانی جال ہے ہیرا منڈی سے۔ تو ہم آتے ہیں کہ بھائی یہ جو غفار خان نے یا کسی اور ایسے ہی قسم کے رہنما نے جو یہ بیان دیا کہ اچھا ہوا پاکستان بننے کے گناہ میں وہ شامل نہ ہوا، کون غفار خان کو ہم تنقید کیوں کریں؟ کیونکہ وہ تو گنہگار آدمی ہے، شیطان کی آگ میں رنگا گیا تو، لیکن کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ دیکھو، مسلمان سے جب گناہ ہو جاتے ہیں تو مسلمان اللہ سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، یا روزے رکھتا ہے، یا زکوٰۃ دیتا ہے، یا خیرات کرتا ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا استغفر اللہ کہتا ہے۔ اب امریکہ میں کوئی ایسی کوئی مردود آگ ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھائی استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے، وہ سلمان رشدی کے اسٹینڈ کے ورسز کی طرح شیطانی آیت جو اس نے کتاب لکھی کہ ایک بندہ دوسرے سے ریپ کرتا ہے، یہ تمہارا استغفر اللہ کا مطلب ہے۔ اور وہ نماز میں جو ہے نا، دیکھو وہ مردود ایسا کر نہیں سکتے وہ لوگ، کسی سے اگر کوئی وہ مطلب ریپ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہم ان کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ وہ شیطان بولتا ہے غفار خان کے اندر کہ جی پاکستان بنانا جو گناہ ہے، یعنی مسلمان اگر گناہ کر کے نماز پڑھ کے رو کے اپنے گناہ اللہ سے بخشوائے گا، یا روزہ رکھ کے بخشوائے گا، یا استغفر اللہ کہہ کے گناہ بخشوائے گا، جو شیطان امریکہ میں وہ نامعلوم شیطان ہے، وہ روزے کا قاتل ہے، نماز کا قاتل ہے، استغفر اللہ کا لفظ جو اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا، عربی میں دیا کہ آپ استغفر اللہ بولیں اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے 2 نعمتیں اتاری زمین پر، ایک اللہ کا پیارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی جو ہمارے گناہ بخشوائے گا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، ایک استغفر اللہ کی نعمت باقی ہے۔ جب مسلمان گناہ کر لیتا ہے تو وہ استغفر اللہ کہہ کے جو ہے وہ اپنے گناہ بخشوا لیتا، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو امریکہ میں جو مردود آگ ہے وہ تو استغفر اللہ کے ہی قاتل ہے۔ وہ غفار خان میں بولتی ہے سرحد کے گاندھی میں کہ اچھا ہوا پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہ ہوا۔ یعنی اگر مسلمان شیطان کے ہاتھوں گناہ کر بھی بیٹھے تو وہ معافی مانگے، یار مجھ سے غلطی ہوگی، میں اللہ کا بندہ ہوں، کل کو جواب دینا پڑے گا، میں معاف استغفر اللہ کہہ لوں، رو لوں، نماز پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، خیرات کر دوں میں، تو شیطان اس کا بھی قاتل ہے، ان عبادات کا بھی قاتل ہے، اللہ رسول کا بھی قاتل ہے، قرآن کا بھی قاتل ہے۔ وہ غفار خان کے اندر بول رہے کہ جی اچھا ہوا میں پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہ ہوا۔ یعنی اتنا بڑا ظلم، یار دیکھو کتنی ڈٹھائی سے یہ بات کرتے ہیں،
اور اپنے آپ کو پارسا بولتے ہیں. یعنی شیطان اپنے آپ کو، نامعلوم شیطان جو امریکہ میں، وہ اپنے آپ کو پارسا بولتا ہے. وہ شیطان اسپین میں بھی ہے. اور مسلمان کو تو مار ہی گیا تو وہ تو اللہ کا دشمن ہے. مسلمان کو گنہگار بولتا ہے وہ، بلکہ مسلمان ہی نہیں بولتا جب تک کہ اس کو وہ شیطان پاک نہ کر دے، یعنی پلیت نہ کر دے. یہ ابھی ہیرا منڈی اور بادشاہ مسجد، یعنی 9 نمبر، یہ عبدالقادر بیچارہ، یہ 9 نمبر 10 نمبر ان شیطانی جال کے ہی قاعدے ہیں. یہ وہ عبدالقادر ایک شریف مسلمان ہیں. تو بہرحال یہ جو 2002 میں کوئی پارلیمنٹ انڈیا کی 13 جنوری میں حملہ ہوا تھا انڈیا کی پارلیمنٹ پر، تو اس نے پاکستان پہ الزام لگا کے حملہ کرنے کی بات کی اور 10 لاکھ فوج بارڈر پہ لگائی تھی. اور وہ پاکستان کی فوج نے روکی، بارڈر پہ فوج لگی رہی، آخر وہ دور دفاع ہی ہوگی، وہ اللہ نے دور دفاع کر دی وہ. تو یہ بھارت در اندازی کرنا چاہ رہا تھا پاکستان میں. تو پاکستان نے 2002 میں جو بھارت کی 10 لاکھ، حالانکہ پارلیمنٹ میں جو 13 جنوری کو حملہ ہوا وہ بھی بھارت کی اور شیطانی جال کی باہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ان کی ایک شیطانی سازش ہے. پاکستان کو بھارت کی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان تو ایسے شیطانی کھیل کھیلتا ہی نہیں ہے. تو یہ 10 لاکھ فوج روک دی بھارت کی، وہ پاکستان پہ حملہ نہ کر سکی. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پاکستان کی فوج کی عزت رکھی، عوام کی بھی عزت رکھی. لیکن یہ ہیرا منڈی سے اگر عبدالقادر کا نام لے تو یہ بادشاہ مسجد میں ہی حملہ کریں، جتنی بھی مسجدیں پاکستان میں ان پہ در اندازی کریں یہ لوگ، تو یہ تو اندر کا خطرہ ہے. یہی لوگ بھارت سے ملے ہوئے ہیں. پھر بھارت ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ حملہ کرتا ہے کہ یہ طالبان کے یا کہ مجاہدین کے ٹریننگ کیمپ ہے وہاں پر. 5 اسٹار ہوٹل، 5 + 5 = 10. وہ 10 لاکھ فوج وہی ہندوستان کی ہے. تو وہاں پہ کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں ہے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے وہاں پہ. وہ قائد اعظم کی قبر پہ حملہ، پہلے بھی کسی پوسٹ میں نے کہا تھا، وہ علامہ اقبال کی قبر پہ حملہ ہے. اور قائد اعظم کی قبر جو ہے یا علامہ اقبال کی قبر تو 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے، نہ یہ میرٹ ہوٹل نہیں. تو بھارت کھلا در انداز ہے. ڈسٹرکٹ مانسیرا کے علاوہ وہ کسی اور ضلع پہ بھی حملہ کر سکتا تھا. تو یہ بھارت اندر سے بھی شیطانی جال در انداز ہے اور بھارت سے مل کر بھی در انداز ہے. الزام پاکستان پر ہے کہ پاکستان در انداز ہے، پاکستان دہشت گرد ہے، پاکستان جو ہے یہ اپنی دہشت گردی سے باز نہیں آتا. حالانکہ سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے یہ بھارت ہے. اب بولنے کہ یار لوگ تو امریکہ کو کہتے ہیں، آپ تو بھارت کو کہہ رہے ہیں. دیکھو صدام حسین کے 8 لاکھ فوج اور پوری عوام جب مر گئی نیٹو سے اور برطانیہ سے اور نصرہ فرنٹ اور داعش اور القاعدہ، روس، یہ امریکہ، ایران، ترکی، اسرائیل، عراق بیچارہ مر گیا. تو اس کے 600 جہاز بمبئی میں آ کے اترے. یہاں ہمیں حفاظت میں، ہم محفوظ ہیں یہاں پر. اصل میں سب سے بڑی آگ تو بمبئی میں ہے جہاں آ کر وہ 600 جہاز ڈوب گیا کر. تو بھارت جو ہے یہ در انداز بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے. یہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، پاکستان در انداز. ہم تو سن کر تھک گئے تھے خبریں سن کر. بھارت پاکستان کو در انداز بولتا ہے، بھارت پاکستان کو دہشت گرد بولتا ہے. اچھا ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ غفار خان کا تو مسئلہ میں نے ڈسکس کر لیا. یہی مجیب الرحمان کا مسئلہ ہے، اور یہی قدیر خان ہمارے بیچارے کورونا سے شہید ہو گئے ہیں، ہمارا سائنسدان. یہی مسئلہ ہے. اب مجیب الرحمان نے جب کلکتہ سے جو ہے وہ ڈھاکہ سے کلکتہ جب اسٹوڈنٹ تھا وہ مسلم لیگ کا، تو مارچ کیا پاکستان کے حق میں. شیطان اس مجیب الرحمان کا دشمن ہے. اور جب وہ پاکستان ٹوٹنے میں یا ان پر شیطان نے ظلم بہت کروائے تو اس مجیب الرحمان کے وہ ساتھ ہے. ایک مسلمان اچھے سے اس کو برا بنا دیا.
اب جی ایم سید نے پاکستان کے لیے 1938 میں سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس کروائی پاکستان کے لیے. اس جی ایم سید کا شیطان دشمن ہے. اب یہ سکھر ایئرپورٹ پہ شیطان خود ہی اس سے پاکستان کے پرچم کو آگ لگواتا ہے. اس کے ذہن کو 180 ڈگری پہ قتل کر دیا. تو وہ تو پھر شیطان کی آنکھوں کا تارا ہے، کیونکہ جی ایم سید شیطان کے رنگ میں رنگا گیا. سکھ اور سکھر اور پھر شیطان اکٹھے مل کے پاکستان کے پرچم کو آگ لگاتے ہیں. اور پھر سکھوں کی تو تعریف ہوتی ہے پاکستان میں، اور جی ایم سید کو گالی دی جاتی ہے. سکھوں کو شیطان گالی، یا گالی تو ویسے بھی نہ دیں، برا کیوں نہیں کہنے دیتا بھی، ان سے بھی بیزار، ان کو بھی دور دفع کریں، کیونکہ وہ تو پھر پکے مسلمانوں کو جال میں جکڑے ہوئے ہیں. مجیب الرحمان بھی برا ہے، جی ایم سید بھی برا ہے، لیکن سکھ جو ہے نا، وہ جیسے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کو 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید کیے، آج بھی دلی کے دھرنا میں، کسان دھرنا میں، وہ مسلمان کہتے پڑھو تو اسی نماز، اسی تھوڑی حفاظت کرنے ہیں. ویسا ہی قتل عام جاری ہے جیسے ہیرا منڈی باشی مسجد کا قتل عام کر رہی ہے. ان کے طریقہ واردات بدل گئے ہیں. وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی نیازی بنا رہے ہیں، پاکستان کے مسلمانوں کو بھی نیازی بنا رہے ہیں. یہ صرف فوج کی حد تک جنگ نہیں ہے، یہ تو مسجد کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں. تو لہٰذا 10 لاکھ فوج جو ہندوستان کی رکی ہے نا، پاکستانی فوج نے 2002 میں روکی ہے، تو اس سے سکھوں کا بھی سدباب ہوتا ہے. سکھ بھی رک جاتے ہیں ظلم سے. نہ وہ پھر کسان دھرنا میں نمازیوں کی حفاظت کریں گے، نہ پھر وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ڈومیسائل کا مسئلہ پیدا کریں گے. پاکستان کی فوج تو بلکہ ہر اسلامی ملک کا بھلا کر رہی ہے. جو بھی مسلمان ملکوں میں یہ سکھوں کا اور شیطان کا جال چل رہا ہے، عرب دنیا میں، شمالی افریقہ میں، ترکی میں، ایران میں، بلکہ امریکہ، یورپ میں جو مسلمان بستے ہیں ان کا بھی بھلا ہو رہا ہے. جب 2002 میں 10 لاکھ ہندوستان کی فوج روکی جا رہی ہے، یہ تو اس مسلمان کے لیے ڈھال ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام جو ہے. تو اگر ہم ہندوستان کی فوج کو روکتے ہیں 2002 میں 10 لاکھ فوج کو، تو اس میں سکھ بھی ایٹومیٹک رک جاتے ہیں. اور بھی بہت کچھ ہے، چین میں بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ روس میں بھی ہیں، وہ بھی رک جاتے ہیں. امریکہ میں بھی ہیں، برطانیہ اور اسپین میں بھی ہیں، وہ بھی رک جاتے ہیں. یہ بڑی مقدس جنگ ہے یہ. تو ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کو اگر روکا جاتا ہے تو ویسے ہی کچھ کلپریٹس پاکستان کے اندر بھی ہیں، وہ بھی رک جاتے ہیں. اچھا، آج کل جو نا پاکستانی فوج کے اندر بھی ہمارے پی ٹی آئی کا رہنما ہے عمران خان بھی بڑے بیان دیتا ہے کہ میر جعفر، میر صادق کا بڑا تذکرہ چل رہا ہے. دیکھو جی، مجیب الرحمان کی طرح یا غفار خان کی طرح یا جی ایم سید کی طرح میر جعفر اور میر صادق کو بھی شیطان نے اپنے رنگ میں رنگ لیا. وہ عام امتی تھے، گنہگار تھے، آگ کے مقابلہ نہ کر سکے شیطان کی آگ میں، شیطان کی بولی بولنے لگے. لیکن شیطان نے جیسے یہ غفار خان کو چنا، جی ایم سید کو چنا، مجیب الرحمان کو چنا، یہ میر جعفر یا میر صادق کے 2 لفظوں کو کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ عربی میں جعفر شیر کو کہتے ہیں. ایک جعفر تیار مسلمان تھا، سپہ سالار تھا، اردن میں جنگ ہوئی تھی. تو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اس نے اکیلے نے گھوڑے سے اتر کے 400 بندے قتل کیے تھے. جنگ ہوئی، مسلمانوں کا لشکر بھی تھا، کفار کا لشکر بھی تھا. حضرت جعفر تیار نے بولا بھی آپ لشکر بھی ٹھہر جاؤ، ان کا لشکر بھی ٹھہر جائے. اکیلے حضرت جعفر تیار نے 400 بندے قتل کیے تھے. اکیلے نے گھوڑے سے اتر کر پیدل جنگ لڑی تھی. تو عربی میں جعفر کا مطلب ہی شیر ہے. تو شیطان نے میر جعفر کا تو کریکٹر کیوں چنا کہ بھائی مسلمانوں میں کوئی شیر ہی نہ رہے، ساری مطلب ہے گدڑ بن جان. اس لیے جعفر کا کسی اور کو بھی وہ غدار بنا سکتا تھا. اچھا، مجیب الرحمان یا غفار خان یا کہ جی ایم سید یہ کردار بھی کیوں چنے؟
یہ بھی رحمان کا وہ دشمن ہے، شیطان جو ہے غفار کا دشمن ہے، قادر کا دشمن ہے۔ اچھا، تو وہ پھر جی اس کے بازو بھی قلم ہوئے تھے اسی جنگ میں، شہید بھی شاید وہ ہوئے تھے، تو اس کو جعفر طیار کا لقب ملا۔ یہ طیارے تو آج یاد ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا تھا کہ میرا بھائی جعفر طیار، شاید بھائی ہی لگتا تھا، فرشتوں کے ساتھ آسمان میں پرواز کر رہا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اس کے بازو قلم ہو گئے، تو اللہ نے اس کو 2 پر عطا کیے، تو وہ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں پرواز کرتا ہے۔ تو اس لیے شیطان نے جعفر کا لفظ چنا کہ بھی اسلام میں کوئی شیر نہ رہے۔ صادق کا لفظ کیوں چنا؟ صادق کا لفظ اس لیے چنا کہ عربی میں صادق سچے کو بولتے ہیں، کہ لوگ صادق کے لفظ سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیں اور مسلمانوں میں کوئی سچا نہ رہے۔ اچھا، وہ تو گنہگار لوگ تھے، استعمال ہو گئے، شیطان کے رنگ میں رنگے گئے۔ شیطان، ان کو برا کہنے کا مقصد، وہ تو شیطان کے بڑے آنکھوں کے تارے ہیں۔ وہ مسلمان معاشروں میں لفظ اس لیے کہتا ہے وہ کہ اسلام سے شیروں کو اور سچوں کو ختم کیا جائے۔ اچھا، فقہ جعفریہ بھی ہے، فقہ حنفیہ بھی ہے، فقہ شافعی بھی ہے۔ اسلام میں 4-5 فقہ ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں۔ تو فقہ جعفریہ جو شیعہ مسلمان ہیں، ان کے فقہ کا جو مطلب امام تو علی علیہ السلامی ہیں، لیکن چونکہ یہ اسلام میں فقہ جعفریہ جو ہے عباسیوں کی اور بنو امیہ کے آپس میں جب اقتدار کی جنگ تھی تو اس کو تبلیغ کا موقع ملا، تو فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہے۔ امام تو علی علیہ السلامی ہے، تو اس کا نام جعفر صادق ہے، یعنی جعفر بھی ہے، صادق بھی ہے، تو میر صادق، میر جعفر، یعنی یہ اس میر صادق یا میر جعفر کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ کہ جو شیعہ ہیں یہ برطانیہ کی MI6 ہیں۔ اچھا، شیعوں کو یہ MI6 کیوں بولتے ہیں برطانیہ کی؟ سارے شیعوں کو، یار سارے شیعہ اگر برطانیہ کے MI6 ہوتے تو کیا سارا عراق ذبح ہو جاتا؟ کیا سارے پاکستان میں شیعہ بری طرح مارے جاتے؟ کیا افغانستان میں شیعہ مارے جاتے؟ کیا MI6 کو یہ لوگ شیطانی جال اس طرح مار رہے ہیں پوری زمین پر؟ لیکن بولتے کہ یہ لوگ MI6 ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے، وہ چھٹے امام تھے وہ۔ اچھا، سنیوں کو، اب سنی تو فقہ حنفیہ کے ماننے والے ہیں، تو سنیوں کو CIA بولتا ہے، شیطانی جال جو ہے، تو یہ لوگ امریکہ کی CIA ہیں۔ تو سنی جب تھے تو اس وقت CIA کیا امریکہ ہی نہیں تھا؟ جب شیعہ تھے تو اس وقت MI6 کیا برطانیہ خود بھی نہیں تھا؟ تو جنہوں نے میر صادق یا میر جعفر کا کردار ایجاد کیا، وہ میر صادق یا میر جعفر کے دشمن نہیں، وہ تو ان کے اپنے بنائے ہوئے کردار ہیں۔ وہ اصل میں وہ شیعہ پوری شیعوں کو زمین سے مٹا رہے ہیں اور سنیوں کو مٹا رہے ہیں۔ ان کو MI6 بولتے ہیں، یہ فقہ جعفری چھٹے امام کو مانتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں یہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنی مانتے ہیں، اور فقہ حنفیہ تو کہتے نہیں بھی اس کی دشمنی، آخری نبی کی دشمنی میں سارے سنیوں کو کہتے ہیں بھی یہ تو امریکہ کی CIA ہے۔ یہ قائد اعظم کو بھی جو ہے نا، یہ اس کے جو قبر جو ہے سنگ مرمر سفید پتھر سے ہے۔ اب دیکھو، سیتا وائٹ ایک امریکہ کی شہری ہے، اور وہ اس کا اپنا مذہب، اپنا دین، مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ قائد اعظم کی قبر کو سیتا وائٹ کہتے ہیں، بھئی یہ سیتا وائٹ ہے۔ اب یہ تو عمران خان صاحب بتائیں گے کہ وہ امریکہ کو غلام بنانا چاہ رہے ہیں، کہ وہ قائد اعظم کو غلام بنانا چاہ رہے ہیں۔ کہتا تو وہی کہ میں امریکہ غلامی قبول نہیں کروں گا، تو یہ تو وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن شیطانی جال کا جو مردود خیال وہ یہ ہے کہ یہ قائد اعظم کا قبر ہی سیتا وائٹ ہے۔ اقرار، وہ بیچارہ عرش شریف تو مر گیا کینیا میں، اقرار الحسن نے کہا تھا کہ جی قائد تیرے قبر والے کمرے میں فاش کام جاری ہے اور ہماری آنکھیں شرمندہ ہیں کہ تیری قبر کے اندر بھی فاش کام ہو رہے ہیں، ہم روک نہیں سکتے۔ وہ قبر میں کیا ہو رہے ہیں، وہ قائد اعظم کی قبر کوئی سیتا وائٹ بولتے ہیں، حالانکہ قائد اعظم ایک مسلمان امت کا آدمی ہے، سیتا وائٹ انگریز ہے، امریکن ہے، اس کا مذہب کوئی اور ہے۔ اب یہ سنیوں کو سیتا وائٹ یا CIA بولیں
شیعوں کو MI6 بولیں اور کہانی چلا رہی ہیں میر صادق میر جعفر کی، جو کہ ان کے اپنے ہی کردار ہیں، ان کا ہی شیطانی رنگ ہے وہ، جیسے غفار خان میں ہے، GM سید میں ہے، مجیب الرحمان میں ہے۔ حالانکہ وہ بیچارے مسلمان تھے، میں ان کو اس لیے نہیں بولا کہ وہ انہوں نے شیطانی آگ میں جگڑ لیے، اچھے لوگ تھے وہ، اچھوں سے برے بنائے گئے وہ۔ تو یہ کہانی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میر جعفر میر صادق کو برا کہا جائے، CIO کو برا کہیں، MI6 کو برا کہیں، لیکن نہ تو یہ MI6 کو برا کہتے ہیں، نہ یہ CIO کو برا کہتے ہیں، اصل میں سنیوں کو زمین سے مٹا رہے ہیں، یہ شیعوں کو زمین سے مٹا رہے ہیں۔ اب شیعوں کا اور سنیوں کا اللہ حافظ زمین کے اوپر جو ہے، اور نہ تو امریکہ کچھ بگڑے گا، نہ برطانیہ کا بگڑے گا، لیکن عراق دیکھ لیں، یمن، شام، مصر، اردن، یہ شام کی صورت، افغانستان دیکھ لیں، آپ پاکستان دیکھ لیں، سنیوں کو شیعوں کو بولتے ہیں چائے میں، چائے میں سنی 2 نمبر ہیں، شیعہ 3 نمبر ہیں جی، یہ CI MI6 ہیں اور یہ CI ہیں۔ باقر خانی جو چائے میں ڈبو کے باقر خانی کو کھاتے ہیں 5 نمبر کو، 2+3 ٹرک کی بتی ہیں یہ لوگ جو ہیں، ان کو ٹرک کی بتی کو چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں، اور تو کیڑی شہر سے کھائیے، مطلب ہے چائے ڈبو کے۔ یار یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی، اور بولتے ہیں ہم امریکہ کی غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم امریکہ کو شکست دے دیں گے، امریکہ کو چھوڑیں گے نہیں، امریکہ کو۔ تو یہ ان کے اپنے خود ساختہ شیطانی جال ہیں، مردود خیالات ہیں، مسلمانوں کو زمین سے مٹا رہے ہیں۔ اور وہ جو 10 لاکھ فوج روکی گئی ہندوستان کی، وہی لائن ہے جس سے یہ اندرونی شیاطین بھی رک جاتے ہیں، اور ہندوستان کی 10 لاکھ فوج بھی رک دی ہے، اور اندر کے 10 نمبر شیطان یعنی داعش، جس کو چلو سر عام داعش بول لیتے ہیں، یعنی داعش بھی رکتی ہے۔ جب داعش رکتی ہے تو سارے جرم پاکستان میں ختم ہوتے ہیں۔ اللہ کرے پاکستانی فوج اور عوام میں اتنی طاقت رہے کہ 2002 کی طرح وہ ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کو بھی روکے، پاکستان کے اندر کی داعش کو بھی روکے، ایٹومیٹک دونوں مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور شیعہ جو بھی، نہ تو یہ شیعہ MI6 ہیں اور نہ ہی یہ CIA ہیں، سنی بھائی جو ہیں، اور سنیوں کے زیادہ دشمن ہیں، شیعوں کم دشمن ہیں۔ رہا مسئلہ میر جعفر اور میر صادق کا، یہ ان کے اپنے شیطانی ابلیس کے رنگ ہیں، اور جیسے انہوں نے غفار خان اور GM سید اور مجیب الرحمان کو استعمال کر لیا، ان کے دشمن نہیں ہے، دشمن یہ عام مسلمان کو نہیں ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو کہ عام روزی کے مارے، کوئی کسان ہے، کوئی انڈسٹری والا ہے، کوئی نوکری پیشہ آدمی ہے، یہ ان کے دشمن ہیں، یہ لوگ شیطانی جال والے جو ہیں۔ یہ جو عائشہ ٹک ٹاکر جو 400 بندے اس کے پیچھے لگ گئے، یہ اس کے دشمن نہیں، یہ تو ان کا اپنے عائشہ ٹک ٹاکر بن گئی، سارے ایکٹنگ کرے گی۔ یہ تو اصل دشمن کوئی اگر عائشہ با پردہ نماز پڑھ رہی گھر میں باعزت ہے، اس کے دشمن ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ بہرحال جی، اللہ تعالیٰ شیطانی جال کو شیطان کے مکروں میں غرق کرے۔ اللہ کا نام، انبیاء علیہ السلام کا نام، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام، ائمہ علیہ السلام کا نام، اور اردن کے اندر جو جنگ موتا ہوئی اور حضرت جعفر طیار نے گھوڑے سے نیچے اتر کر جو ہے 400 بندے قتل کیے، اور وہ مطلب ان کے جو بازو کٹ گئے اللہ کی راہ میں، اللہ نے اس کو بازو عطا کی اور فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پہ پرواز کر رہا ہے۔ تو میں اس جعفر کے ساتھ ہوں، اور اسپین کی جو مردود آگ ظاہر ہوئی میر جعفر کی شکل میں اور میر صادق کی شکل میں، یعنی کہ میسور میں اور بنگال میں، اس اسپین کی مردود آگ پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ آج کل وہ مردود آگ امریکہ میں بڑے خلائی اسپیس تک وہ لارے لے رہی ہے، اونچے شیطانی پروازاں کر رہی ہے، اس پہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ جعفر طیار جو آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اسپین کی مردود میر جعفر پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ الہی آمین۔